فاتحہ. اور تعریف کے دامن پر نظر ڈالیے اور خود دینی کیجیے
وہ یزید جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی وہ صرف اعمال کے اعتبار سے فاجر نہیں تھا بلکہ عقائد کے اعتبار سے کافر بھی تھا۔ یزید صرف بے عمل نہیں تھا کہ صرف اس کا عمل خراب تھا، اس کے اعمال خراب تھے، اس کے اعمال میں خرابیاں تھیں، نہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ بچے جوان ماشاء اللہ پہلی منزل سے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور کچھ سننے سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لہٰذا میری کوشش بھی ہے کہ میں آپ کو اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤں کہ یزید کے کردار کا جب آپ غور کریں تو یزید صرف اعمال کے اعتبار سے فاجر نہیں تھا، صرف اعمال کے اعتبار سے فاسق نہیں تھا، بلکہ یزید عقیدے کے اعتبار سے کافر تھا۔ اور یہ جو یزید عقیدے کے اعتبار سے کافر ہے یہ صرف شیعہ علماء کی نظر میں نہیں ہے، صرف شیعہ عوام کی نظر میں نہیں ہے، بلکہ بہت سے غیر شیعہ علماء نے، اہل سنت حضرات نے بھی یزید کو کافر مانا۔ اور جو یزید کو کافر مانا گیا ہے تو یزید کے ان اشعار کی وجہ سے، اس شاعری کی وجہ سے، ان شعروں کی وجہ سے اسے کافر مانا گیا کہ بعد شہادت امام حسین یزید نے جام شراب اپنے ہاتھ میں لیا اور کچھ شعر پڑھے جو دامن تاریخ میں موجود ہے۔ جن اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ اس نے ان اشعار کے ذریعے وحی کا انکار کیا، پیغمبر اسلام کی نبوت کا انکار کیا، قرآن کی صداقت کا انکار کیا۔ تو ان اشعار کی بنیاد پر یزید کو کافر مانا گیا۔ یزید کلمہ پڑھتا تھا مگر کافر مانا گیا۔ یزید ظاہر نماز بھی پڑھ لیتا تھا مگر اسے کافر مانا گیا۔ تو اشعار کی بنیاد پر، اب یہ جملہ دیکھتا ہو تو توجہ ہے کریں، شعروں کی بنیاد پر، اشعار کی بنیاد پر، اس کا مطلب اشعار صرف اشعار نہیں ہوتے، انسان کے اندر چھپے ہوئے عقیدے کا اظہار ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر کا جو عقیدہ ہوتا ہے، جو ایمان ہوتا ہے، جو نظریہ ہوتا ہے، اس کا اظہار اشعار کے ذریعے ہوتا ہے۔ جو شعر کہہ لیتا ہے، جب وہ شعر کہتا ہے تو شعر صرف زبان سے جاری نہیں ہوتے، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ اشعار کے ذریعے بیان ہوتا ہے۔ یہ بات صرف یزید تک نہیں، آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے شعراء کے اشعار ان کے عقیدے کے لیے نظم کیے۔ بھائی غالب کا نظریہ کیا تھا؟ غالب کی فکر کیا تھی؟ غالب مولا علی کو کیا مانتے تھے؟ تو خطوط غالب کے لٹریچر میں، لیکن غالب کے عقیدے کے لیے خطوط غالب کا حوالہ نہیں دیا جاتا ہے، اشعار غالب کا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے۔ اشعار غالب پیش کیے جاتے ہیں کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے کوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے کوئے دوست، مصروف اخو بندگی بودرا میں۔ غالب کے اشعار بتاتے، مولانا روم وہ بھی کوئی شیعہ نہیں تھے، لیکن ان کے اشعار ان کے عقیدے کا آئینہ بنے کہ من علیلہ دوست دارم خلق دو ادرا عظیم، بس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد العظیم۔ بھائی مولانا روم نے مولا علی کے لیے قصیدہ کہا، جب قصیدے کے ذریعے اپنا عقیدہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ تم کہاں، وہ قصیدہ علی کہاں، تم کہاں، وہ مدح علی کہاں، کہیں تم رافضی تو نہیں ہو گئے؟ تو پھر مولانا روم نے دو قسموں کے ذریعے اپنا نظریہ پیش کیا کہ من علیرا دوست دارم خلق گویت راضی، کہ میں نے مولا علی سے محبت کی، تم مجھے راضی کہنے لگے۔
امام حسین کے لیے کیا نظریہ تھا؟ خواجہ اجمیری مولا حسین کو کیا مانتے تھے؟ خواجہ اجمیری مولا حسین کے لیے کیا سوچ رکھتے تھے؟ تو خواجہ اجمیری کی جو لٹریچر کی کتاب پیش نہیں کی جاتی ہے، خواجہ اجمیری مولا حسین پر کیسا عقیدہ رکھتے تھے، ربائی پیش کی جاتی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیوانہ است حسین۔ تو اشعار نہیں ہوتے، اشعار عقیدے کا اظہار ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر جو یزید کو کافر مانا گیا، وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا مگر کافر، ظاہراً مسلمان بھی کہا گیا مگر کافر، تو اپنے اشعار کی بنیاد پر کہا گیا۔ میں آپ کے ذہن کو کہا لیے جا رہا ہوں، اس نے اپنے اشعار میں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، پیغمبر کی نبوت کا انکار کیا، تو اس بنیاد پر وہ مانا گیا کافر۔ یزید کے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کلمے کو بحث نہیں ہوئی، اس کے اشعار اس کے کافر ہونے کی دلیل بنے۔ اب میں یہاں پر رک کے پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو جناب ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہیں، بھائی وہ لوگ جو جناب ابو طالب کے ایمان کی دلیلیں مانتے ہیں، جو جناب ابو طالب کے کلمے کا ثبوت مانتے ہیں، وہ ذرا تاریخ کو دیکھ کے بتائیں کہ جس تاریخ میں یزید جیسے کافر کے اشعار موجود ہیں، اسی تاریخ میں جناب ابو طالب کا دیوان موجود ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو میری بات رائے نہ جائے گی۔ اسی تاریخ میں جناب ابو طالب کا دیوان موجود ہے۔ دیوان کا مطلب ہے جس میں جناب ابو طالب کے اشعار جمع کیے گئے، اور یزید کے اشعار میں قرآن کا انکار ہے، نبی کا انکار ہے۔ جناب ابو طالب کے اشعار میں نبی کی تصدیق ہے، دین کی تصدیق ہے، نبی کی تعریف ہے، دین کی تعریف ہے۔ توجہ فرمائیے، اب اسے کیا کیجئے کہ یزید کے اشعار کی وجہ سے لوگ اسے کافر مانتے ہیں، ابو طالب کے دیوان کی وجہ سے انہیں مومن نہیں مانتے ہیں۔ پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، گرمی میں تحاشا تھی، عمر پڑی ہوئی تھی، پسینے بہ رہے تھے، لوگ پریشان تھے کہ اتنے میں بادل آنا شروع ہوئے۔ تو پیغمبر نے بادلوں کو دیکھ کے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم نے کسی کو میرے چچا ابو طالب کے شعر یاد ہیں؟ نبی نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم نے کسی کو میرے چچا ابو طالب کے شعر یاد ہیں؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، وہ انہوں نے جناب ابو طالب کا ایک شعر سنایا۔ وہ ایک شعر سنا کے بیٹھے تھے کہ صاحب نہج البلاغہ کھڑا ہو گیا۔ مولا علی اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور مولا علی نے جناب ابو طالب کے سارے اشعار پیغمبر کو سنائے۔ جیسے ہی مولا علی اپنے بابا کے اشعار سنا کے بیٹھے، ایک اور شاعر کھڑا ہو گیا، اس نے اسی وقت کچھ شعر کہے، تازہ شعر۔ اس نے جو شعر کہے، اس نے جو اشعار کہے، وہ جناب ابو طالب کی اشعار کے شان میں کہے۔ بھائی ابو طالب کے شعر پیغمبر کی مدح میں ہے، پیغمبر کی تعریف میں ہے، مگر پوری توجہ سنیے گا، اس شاعر نے جو شعر کہے وہ پیغمبر کی تعریف میں نہیں کہے، اشعار ابو طالب کی تعریف میں کہے۔ اور ایک شعر یہاں سنیے گا جس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے پیغمبر کو ویسا ہی پایا جیسا ابو طالب نے بتایا۔
نے کہا کہ اس نے جو شعر میرے چچا کی تعریف میں کہے ہیں تو ہر شعر کے بدلے میں اسے جنت میں گھر ملے گا. اور ایک احمد طبقہ کہتا ہے جناب ابو طالب جنت کیسے جائیں گے؟ ارے جس کے شعر دوسروں کو جنت دے گا. اور اس کا شعر کیا تھا؟ میں نے ابو پیغمبر کو ویسے ہی پایا جیسے ابو طالب نے بتایا. بھائی اس کا شعر اعلان کر رہا ہے کہ امت محمد کے لیے آخری آدمی تک یہ جملہ شان محمد کے لیے، معرفت محمد کے لیے، رفت محمد کے لیے. یہ نہ دیکھنا کہ تمہارا دماغ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا علی کا باپ کیا کہہ رہا ہے.
تراب کا نہیں تھا. ایسا بتایا گیا جس کا عقیدہ تراب کا نہ ہو جب اس کا یہ انجام ہوا تو جس کا عقیدہ پورا ابلیس سمجھ ہی نہیں پایا. آدم کا احترام مٹی کی وجہ سے نہیں تھا، روح کی وجہ سے تھا. ابلیس کے عقیدے میں خرابی یہ تھی کہ اس نے پیکر کو دیکھا، روح کو نہیں دیکھا. جبکہ پیکر کی وجہ سے محترم نہیں تھا، روح کی وجہ سے محترم تھا. جیسے کربلا کی مٹی کی وجہ سے محترم نہیں ہے، روح کی وجہ سے. لکڑی کی وجہ سے محترم نہیں ہے، نسبت رسول کی وجہ سے. کپڑے کی وجہ سے محترم نہیں ہے، نسبت عباس کی وجہ سے. اصغر کا کہوارہ لکڑیوں کی وجہ سے محترم نہیں ہے، نسبت اصغر کی وجہ سے. ابلیس نے پیدا دیکھا، روح نہیں. آپ تو کربلا کی مٹی دیکھے، خون حسین نہ دیکھے، ممبر دیکھے، نسبت رسول نہ دیکھے، کہوارہ دیکھے، نسبت اصغر نہ دیکھے، علم دیکھے، نسبت عباس نہ دیکھے. اس کا عقیدہ قرآن والا عقیدہ نہیں ہے، شیطان والا. ابلیس کا عقیدہ تھا، نسبت کا عقیدہ نہیں تھا. اس کا نسبت پر عقیدہ نہیں تھا تو کتنے ہی عمل کیے وہ کام نہیں آئے. مگر فطرت سے ہوئی تھی عمل میں غلطی، عمل میں خطا ہوئی تھی. اب جب مولا حسین آئے تو اس نے فرشتوں سے کہا مجھے لے چلو حسین کے گھر. اور مولا حسین سے مس نہیں ہوا، کہوانے سے. اس کا مطلب فطرت کا صرف مولا حسین کا عقیدہ نہیں تھا، کہوانے کا بھی عقیدہ تھا. اس نے اپنے کو جس نے حسین سے مس نہیں کیا، جھولے سے مس کیا، کہوانے سے مس کیا. اس نے بھی عقیدے کے لیے پیغام دیا کہ معصوم صاحب اختیار نہیں ہوتا، جو معصوم سے منسوب ہو وہ بھی صاحب اختیار ہوتا ہے، جس کی نسبت ہو جائے. اب دیکھیں فطرت کو بالوں پر ملے کاہے کی وجہ سے، کہوانے کی وجہ سے. فطرت نے سمجھایا سمجھو صرف معصوم کا عقیدہ نہ رکھنا، جو چیزیں معصوم سے منسوب ہو ان پر بھی عقیدہ رکھنا. یہ دیکھو ان میں بھی اختیار ہوتا ہے. مولا حسین کا جھولا بالوں پر دے دیا. دیکھیں پہلا فرشتہ نہیں تھا جس کے اللہ نے بالوں پر چھینے اور زمین پر گرایا. جب آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیے آخری آدمی تک توجہ، تو جناب ادریس کو اللہ نے زندگی ہی میں آسمان پر بلا دیا. جنت میں جناب ادریس زندگی میں پہنچ گئے اور ایک فرشتے کے پروں پر بیٹھ کے جناب ادریس کو جنت ملی. یہ فرشتہ کون تھا؟ علماء نے لکھا یہ وہ فرشتہ تھا کہ جناب ادریس کے دور میں اللہ نے اس کے بالوں پر چھین لی.
یہ آیا جناب ادریس کے پاس کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ مجھے بعد پر دے دے. تو جناب ادریس نے فوراً دعا نہیں کی، کہا 2 مہینے بعد آؤ. وہ فرشتہ 2 مہینے بعد آیا. جناب ادریس نے کہا اب میں دعا کرتا ہوں. تو کہا حضرت کے 2 مہینے کیوں لگائے؟ کہا میں نے 60 روزے رکھے. میرا گانا سمجھنا آپ کا کام ہے. کہا میں نے تیرے لیے 60 روزے رکھے، 2 مہینے کے روزے، اب دعا کرتا ہوں. اور کہا اے اللہ تجھے میرے روزوں کا واسطہ. جلد سنیے گا، اس نے بالوں پر عطا کر، اللہ نے اس فرشتے کو بالوں پر عطا کیے. کاہے کی وجہ سے؟ نبی کے روزے کی وجہ سے. نبی کے روزے کی وجہ سے اس فرشتے کو بالوں پر ملے. نبی کے روزے کی وجہ سے پھر اس کو بالوں پر ملے حسین کے جھولے کی وجہ سے. اب سب جو حسین سے نسبت کس منزل پر ہے؟ ارے جو اختیار نبی کے روزوں میں ہوتا ہے تو حسین کے روزے. جو اختیار نبی کے روزے میں، وہ اختیار مولا حسین کے جھولے میں بھی ابھی مجلس کے بعد کہ ہمارے جناب نظر کی شبیہ برآمد ہوگی، بات متصل ہو جائے. اب لے آیا اس منزل میں کیا ہوتا ہے آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. پھر درست نے سمجھایا کہ دیکھو عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. صرف معصوم کا عقیدہ نہ رکھنا، معصوم سے اگر کوئی شے منسوخ ہو جائے اس پر بھی عقیدہ رکھنا. اگر جھولا منسوخ ہو جائے اس پر بھی عقیدہ رکھنا. علم منسوخ ہو جائے اس پر بھی عقیدہ رکھنا. ذوالجلال منسوخ ہو جائے اس پر بھی عقیدہ رکھنا. اور پھر دیکھیں اللہ اس پر عذاب نازل کر چکا تھا، مگر پھر مولا حسین کیا پہنچا؟ عقیدے کے لیے ایک پیغام دے رہا. وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ عذاب نازل کر چکا، مگر اگر حسین چاہے تو وہ معاف کر دے گا. کوئی آخری آدمی صاحبان عرفان بیٹھے پھر درست سمجھا رہے دیکھو عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر حسین چاہے تو عذاب کے بعد بھی اللہ معاف کر سکتا ہے. اگر یہ چاہیں، اگر یہ چاہیں. دیکھیں اس عقیدے کے 2 رخ ہیں. ایک رخ ہے قرآن میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. قرآن اہل بیت کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے. پوری توجہ سمجھیے گا. عقیدے کا ایک رخ یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی اہل بیت چاہتے ہیں. جڑے رہیے گا. جو اللہ چاہتا ہے وہی اہل بیت چاہتے ہیں. مگر پھر اس نے اس عقیدے کا ایک رخ اور بیان کیا کہ ایک رخ یہ ہے کہ جو وہ چاہے گا وہ یہ چاہیں گے، اور ایک رخ یہ ہے کہ جو یہ چاہیں گے.
ان کی مشیت ہوتی ہے وہی اس کی مرضی ہوتی ہے. پہلی دلیل ملی واقع فطرت سے. اب دوسری دلیل سنیے اور پوری توجہ سنیے. شیخ مفید علیہ رحمہ یہ وہ عالم ہے تو صرف عالم نہیں ہے, شیعت کی بنیاد ہے, شیعت کا پلر ہے شیخ مفید. ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے امالیہ مفید علیہ رحمہ. اس میں ایک واقعہ ہے, وہ واقعہ سنیے وہ منزل تک پہنچاتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن شیخ مفید نے اپنی امالی میں لکھا کہ ایک دن نبی نے منافقوں سے کہا کہ اگر تم میرے اہل بیت کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہارا سر تمہاری گردن سے الگ کر دوں گا. جیسا ہی نبی نے کہا شیخ مفید لکھتے ہیں جبریل نازل ہوئے اور کہا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ نہ کہیے کہ میں یہ کر دوں گا. یہ نہ کہیے کہ میں یہ کر دوں گا, آپ یہ کہیے کہ انشاءاللہ او علی ابن ابی طالب. انشاءاللہ او علی ابن ابی طالب. آپ یہ کہیے کہ اگر اللہ یا علی نے چاہا. یہ نہیں کہا کہ اللہ اور علی نے چاہا. پوری توجہ سنیے گا. اگر اللہ یا علی نے چاہا, اور نہیں ہے یا ہے. عربی میں اور کے لیے آتا ہے واو اور یا کے لیے آتا ہے او. انگریزی میں جو فرض اینڈ اور وہ بات اور بھی ہے وہی عربی میں واو اور او میں ہے. آپ پڑھ لیجیے حدیث میں واو نہیں ہے کہ اللہ اور علی, حدیث میں اللہ یا علی. بات آسان کر رہا ہوں, سب سے اہم بات ہے جتنی بڑی سے میں نے پڑھی ایک طرف اور یہ بات ایک طرف. عربی میں ایک حرف ہے واو, وہ ایک حرف ہے او. واو کا مطلب ہوتا ہے او, وہ او کا مطلب ہوتا ہے یا. اب واو کی عربی میں 10 طریقے استعمال ہیں. واو کا ایک کام ہوتا ہے کہ جب دو لفظوں کے بیچ یا دو انسانوں کے بیچ لفظ واو آتا ہے تو فاصلہ ہو جاتا ہے. بھائی واو فاصلہ پیدا کرتا ہے اور او بلا فاصلہ کر دیتا ہے. واو کرتا ہے فاصلے کو پیدا اور او کرتا ہے فاصلے کو ختم. واو سے فاصلہ ہوتا ہے, او سے فاصلہ ختم ہوتا ہے. آپ دلیل پوچھیں تو سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنا اقیموا الصلاۃ. آگے کیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اس میں آیا وہ, اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. یہ بھی کہا کہ نماز قائم کرو یا زکات ادا کرو. اور نہیں آیا, اور نہیں آیا, وہ آیا. کیوں آیا؟ کہتے کہ نماز اور ہے, زکات اور ہے. نماز زکات نہیں ہے, زکات نماز نہیں ہے. نماز اور زکات میں فرق ہے. اس لیے دین میں آیا واو کہ نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو.
کہ جو نماز کے بعد زکات نہیں دی، نماز کے ساتھ زکات، ایسی زکات تھی کہ آیت آئی اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی تو عالم رکوع میں زکات دیتا ہے، عالم رکوع میں زکات دیتا ہے۔ ادھر مولا علی نے عالم رکوع میں زکات دی کہ ایک صاحب بھاگے آئے، وہ کہا یا نبی اللہ بڑی عجیب بات ہو گئی۔ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مولا علی بھی فرادہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک فقیر آیا، ایک سائل آیا، اس نے کہا یا اللہ کے بندوں مجھے کچھ عطا کرو۔ علی چپ چاپ نماز پڑھتے رہے۔ پھر اس نے کہا یا اللہ کے بندوں کچھ عطا کرو، مولا علی چپ چاپ نماز پڑھتے رہے۔ پھر اس نے کہا کچھ عطا کرو، علی چپ چاپ نماز پڑھتے رہے۔ وہ پہنچا محراب میں، اس نے کہا یا اللہ اللہ سے مانگا گیا یا اللہ سے؟ اب کہنا والے نے کہا یا نبی اللہ، آدمی نے کہا کہ نماز پڑھتے میں کوئی حرکت کرے، ہاتھ ہلا دے، اشارہ کر دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو مولا علی نے نماز پڑھتے میں زکات دے دی، ہاتھوں کا اشارہ کیا تو مولا علی کی نماز تو گئی۔ نبی پوچھتے آئے اب کیا کہہ رہے ہو؟ کہ علی کی نماز گئی۔ نبی نے کہا میں کہتا ہوں قرآن کی آیت آئی۔ قرآن پہلے سے نازل ہونا شروع ہو گیا تھا یا حکم اذان پہلے آیا؟ تو نزول قرآن مکے سے شروع ہو گیا۔ 13 سال نبی مکے میں رہے، حکم اذان نہیں آیا۔ جب مدینے آئے تو اذان کا حکم آیا۔ اس کا مطلب قرآن پہلے اذان بعد میں۔ تو جب قرآن پہلے اذان بعد میں ہے تو قرآن اذان سے تیار نہیں کیا جائے گا، اذان قرآن سے تیار کی جائے گی۔ ہم نے وہیں سے تیار کی، اللہ ولی لا الہ الا اللہ، اس کا رسول ولی محمد رسول اللہ، وہ ولی تو عالم رکوع میں زکات دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے وہ ولی جو عالم رکوع میں زکات دیتا ہے، اگر علی ولی اللہ نہ کہا جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر علی ولی اللہ نہ کہا جائے تو کیا کیا جائے؟ اذان کو پورا کیا جائے یا آیت کو ادا کیا جائے؟ یہ تو آپ نے بتایا سینکڑوں مرتبہ، لیکن خاص بات کیا ہے؟ بس اپنی منزل تک پہنچا ہے۔ نماز ہو رہے، زکات ہو رہے۔ مولا علی نے نماز کے بعد زکات نہیں، نماز کے ساتھ زکات دی۔ زکات کا تعلق ہے مدد سے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے زکات سے، چیریٹی سے۔ تو مولا علی نے جو کام کیا تھا جو انوکھی تھی، یہ کی تھی کہ غریب کی مدد۔ تو جب مدد کی تھی مولا علی نے تو آیت میں اعلان ہونا چاہیے تھا مدد کا، سخاوت کا، کہ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ سخی جو عالم رکوع میں زکات دیتا ہے۔ لیکن سخاوت کا اعلان نہیں ہوا، ولایت کا اعلان۔ اگر یہ سمجھا سکا میں تو میری محنت ہو جائے۔ کام
کیا سفارت والوں آیت آئی ولایت میں. آپ کو معلوم ہے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ہماری منزل یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو زکات نہیں دے سکتے. زکات دینے لگے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. اذان کہنے لگے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھیں تو اذان نہیں کہہ سکتے. ہماری منزل یہ ہے کہ ہمارا ایک کام دوسرے کام کے راستے کا پتھر بن جاتا ہے. ہم ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں. ہم ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں. آئے ولایت سمجھانے یہ سمجھو ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی اسے نہیں کہتے جس کا ایک کام اس کے دوسرے کام کو روک دے. ولی اسے کہتے جو ایک وقت میں ایک کام نہ کرے ہر ایک کام کرے. بھائی نماز بھی پڑھتا رہے, غریب کی مدد بھی کرتا رہے, شب ہجرت بستر پر سوتا رہے, کوئی دوسرا کام شروع کرے تو پہلا کام ہو جائے. ارے عارف ہوئے کہ ایک ہی وقت میں کوئی پکارے تو مکان میں بھی پہنچ جاتا ہے, کوئی مرے تو قبر میں بھی آ جاتا ہے. ہمارے ولی اسے کہتے جو ایک وقت میں سارے کام کرے. میں نے عرض کیا تھا واو اور آؤ, نماز اور ہے زکات اور ہے. جیسے مولا علی کی شان ہے کہ نمازی بھی انہوں نے زکات دی, ورنہ نماز اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہاں پر آیا ہے واو. واو وہاں آتا ہے جہاں پر فرق ہوتا ہے, جہاں فرق بتانا ہو وہاں آتا ہے واو, اور جہاں فرق مٹانا ہو وہاں آتا ہے او. آپ پوچھیں او کی دلیل کیا؟ سورہ برات نازل ہوا, نبی نے امتی کو دیا کہ جا کے تلاوت کرو. جبریل آ گئے, اللہ کہہ رہا ہے آپ جائیں یا اسے بھیجیں جو آپ کے جیسا ہو. یہاں تو او آیا جو آپ کے جیسا ہو. جہاں فرق ملتا ہے وہاں او آتا ہے. تو حدیث میں انشاءاللہ علی نہیں آیا, انشاءاللہ او علی ابن ابی طالب آیا کہ اگر اللہ یا علی نے چاہا, اس کا مطلب جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے. ان کی اور ان کی مشیت ایک, ان کی اور اس کی مرضی ایک, ان کی اور اس کی رضا. مشیت میں فرق نہیں, رضا میں فرق نہیں, مرضی میں فرق نہیں. آپ پوچھیں آخر ایسا کیوں؟ تو اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے. لوگ مجلس میں آتے ہیں, اگر آپ نے ٹکو دیے تو ہر آدمی کی خواہش الگ ہوتی. کوئی چاہتا ہے فضائل میں آج مولا عباس کے بس فضائل پڑھے جائیں, کوئی چاہتا ہے مولا علی کے فضائل پڑھے جائیں, کوئی چاہتا ہے خیبر بیان ہو, کوئی چاہتا ہے خندق بیان ہو, کوئی چاہتا ہے فضائل بیان ہو, کوئی چاہتا ہے مسائل بیان ہو. بھائی مرضی میں آپ کو چاہے, میری چاہت اور آپ کی چاہت اور, آخری آپ تک سنیے گا, میری چاہت اور آپ کی چاہت اور, دائیں والوں کی چاہت اور, بائیں والوں کی چاہت اور, سامنے والوں کی چاہت اور, یہ سب کی چاہتیں الگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سب کے نفس الگ ہیں.
سننا وہاں مشیت دے مرضی پیتروس کے واقعے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ صرف جو وہ چاہتا ہے وہی یہ نہیں چاہتے، جو یہ چاہتے ہیں وہی وہ بھی چاہنے رکھتا ہے، یہ اس کی مرضی پر نظر رکھتے ہیں اور اللہ ان کی مرضی پر نظر رکھتے ہیں، یہ دیکھتے رہتے ہیں وہ کیا چاہ رہا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں اب شاعروں کو اللہ نے ایسا بھلکا دیا ہے کہ جو خطیب 10 منٹ نہ کہہ پائے وہ 2 مصروں میں کہتے ہیں۔ لوگ ایسا کہتے ہیں صاحب محبان اہل بیت کیسے بخشے جائیں گے، عزادار کیسے بخشے جائیں گے، تو ہمارے بڑے بھائی اللہ نبی صاحب سے کہا ہر بات پڑھے تو شیر کی نہ سنیے گا کہ خطاؤں کو ہماری در گزر کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہوتی ہم سے خطا ہے، خطاؤں کو ہماری در گزر کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اگر شیر یاد نہ ہوا آپ کو تو میری محنت دے گا، انہوں نے کہا خطاؤں کو ہماری در گزر کرنا ہی پڑتا ہے۔ خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرا کی رضا دیکھے۔ اللہ
भाई का दोबारा अवसर ज्यादा कसीर तादाद में तकलीफ ला गया और उन्होंने भाई वाले हरमाई सीना गानी और नवाबानी कर हाँ शहजादे अली अकबर के घरवाले की तरफ ये सैयदा चाहती है कि बाबा तेरे नाम तो रोए और आवाज भाई के कह दीजिए कि हमें कौन खार करेंगे फिर नस्ल बाद नस्लें दरबारा वालों को दिया सुनना था कि बीवी के दिल को राहत मिली आवाज दी तो शुक्र खुदा का कि हमारे बाप को हमारे बच्चे को रो रहे बात यहाँ खत्म नहीं मौला हुसैन उठे तो कहा हमारे होने वालों को आप क्या जवाब देंगे आवाज दी बेटा शब्द नशर है शबाद आपके जाने वालों के क्या दादा आप तुम्हारे होने वालों के साथ क्या करेंगे क्या कयामत की गर्मी होगी रोज़ कयामत हमारे चाहने वालों को साथी के साथ चाहने का असर अदा करेगा आवाज दी भैया हसन क्या जन्नत के जवानों का सरदार हूँ शबाद तुम्हारे चाहने वालों के लिए होने वालों के लिए कयामत बच गई बच्चा हमारे गले से निकला
کہے گا قاسم کے لاشے کے ٹکڑے جمع کرتا ہوں، لیکن میں جب غور کرتا ہوں مولا حسین کی یہ سب کا میری نظروں میں، لیکن آپ تفہیم میں جاتے ہیں جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو آواز دی آتی مٹی ڈالیے، ہمیشہ مٹی پیروں کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ مولا حسین نے علی اصغر کی قبر بنائی، ڈنڈے سے اندر کو لٹایا، آئیتی کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ کلیجہ سمجھیے گا، امام نے ایک مٹی مٹی اٹھائی، اصغر کے پیروں پر ڈالی، پیر چھپ گئے، کانوں پر ڈالی، دانے چھپ گئے، شکم پر ڈالی، شکم چھپ گئے، سینے پر ڈالی، سینہ چھپ گیا، اب چھوٹا سا چہرہ
علی اصغر تم پہ چلے